India deviously tries to convince the world that Jammu and Kashmir is but an undisputed part of her territory. But history remembers that it was India that took the Jammu and Kashmir dispute to the Security Council as a dispute yet to be resolved. مسئلہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے. بھارت کی ریاستی دہشت گردی مسئلہ کشمیر کو تبدیل نہیں کر سکتی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی مودی سرکار پر کڑی تنقید. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ G20 اجلاس بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. مقبوضہ کشمیر جیل بن چکا. کشمیریوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے. کشمیری عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. سلامتی کونسل نے فیصلہ کیا کہ کشمیری اپنا فیصلہ خود کریں. پاکستان نے بھارت کو سفارتی محاذ پر پچھاڑ دیا. مقبوضہ کشمیر میں G20 کا متنازع اجلاس منعقد کر کے قبضے کو قانونی قرار دلوانے کی بھارتی سازش ناکام ہو گئی. چین، عمان کا سری نگر آنے سے انکار. ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کی شرکت مشکوک. بھارتی یونین سیکرٹری آف ٹورزم نے بھی تصدیق کر دی. اسلامی تعاون تنظیم کے تمام ارکان نے جموں و کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے پر بائیکاٹ کر رکھا ہے. لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب ہڑتال. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا 25 مئی کو یوم تکریم شہداء پاکستان منانے کا اعلان. کہتے ہیں شہداء کی قربانیاں غازیوں کی خدمات قیمتی اثاثہ اور سرمایہ افتخار ہیں. شہداء کی عظیم قربانیوں کے باعث ہم آزاد فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. مضبوط فوج مملکت کی سلامتی اور اتحاد کی ضامن ہوتی ہے. ججز سے متعلق آڈیو لیکس کی تحقیقات. قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن نے کام کا آغاز کر دیا. کمیشن کا تمام آڈیو لیکس سے متعلق کارروائی پبلک کرنے کا اعلان. وفاقی حکومت سے مکمل آڈیوز اور ٹرانسکرپٹ طلب. 24 مئی تک تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی. جسٹس فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ کمیشن کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے نہ کرے گا. اٹارنی جنرل کو آڈیوز کی تصدیق کے لیے متعلقہ ایجنسی کا تعین کرنے کی ہدایت. عمران خان نے جوڈیشل کمیشن کا قیام سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. درخواست میں موقف اختیار کیا کہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہو سکتی ہے، نہ ہی کسی جج کو نامزد کیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف تحقیقات کا فورم صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہے. حکومت کی ناک کے نیچے آڈیو ٹیپ ہوتی رہیں. تحقیقات ہونی چاہیے آڈیو ٹیپ کس نے کی. پنجاب حکومت نے صوبے میں فوری انتخابات کی مخالفت کر دی. وفاق اور پنجاب حکومت نے تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا. چیف سیکرٹری نے کہا کہ تاریخ دینے کا اختیار ریاست کے دیگر اداروں کو ہے، سپریم کورٹ کو نہیں. 14 مئی کی تاریخ دے کر اختیارات کے آئینی تقسیم کے خلاف ورزی ہوئی. پنجاب میں انتخابات کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست. وفاقی حکومت نے بھی پنجاب انتخابات کیس کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کر دی. تحریک انصاف کے لیے ایک اور بڑا دھچکا. چودھری وجاہت حسین نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دی. شافع حسین کے ہمراہ پریس کانفرنس میں چودھری وجاہت حسین نے کہا کہ پورا پاکستان 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر رہا ہے. فیملی کے جو لوگ پی ٹی آئی میں گئے ان کو واپسی کی دعوت دیں گے. پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں رہا. پرویز الہی کو بھی اپنے گھر واپس آنے کا مشورہ دے دیا. پنجاب کے سابق صوبائی وزیر سعید الحسن نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں 9 مئی کو اندوہناک واقعات سے مجھے اور حلقے کے عوام کو ذہنی اذیت پہنچی. فوجی تنصیبات کو جلایا گیا. شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا گیا. فیصل آباد کے فیض اللہ کموکا نے بھی عمران خان کو خیرباد کہہ دیا. جناح ہاؤس لاہور میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ. پی ٹی آئی شرپسندوں کا اعتراف جرم. صدر کینٹ وارڈ نمبر 2 کا سینئر نائب صدر نعمان شاہ کارکنوں کو جناح ہاؤس پر حملے کی ترغیب دیتا رہا. اپنے بیان میں شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگ لی. ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگ کو آگ لگانے والا مرکزی ملزم گرفتار.
ملزم موسیٰ خان کی شناخت مختلف فوٹیجز کی مدد سے کی گئی۔ عمران نیازی نے شہداء کی ماؤں کے دل توڑے۔ 9 مئی کو ان عزائم کو پورا کیا گیا جو دشمن نہ کر سکا۔ جو قومیں شہداء کی تقریر نہیں کرتی وہ فلاح نہیں پا سکتی۔ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی یادگار شہداء منامہ آمد۔ حمزہ شہباز نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ جناح ہاؤس و دیگر حساس تنصیبات پر حملے، شرپسندوں کے زیر استعمال گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبرز کرمنل ریکارڈ میں شامل۔ سیف سٹی اور پرائیویٹ کیمروں سے 350 سے زائد گاڑیاں ٹریس کی گئیں۔ پکڑی گئی متعدد گاڑیاں CTD کی تحویل میں دے دی گئیں۔ فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں، ساہیوال میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ تلہ گنگ میں قاف لیگ کی قیادت میں ایئر مارشل چوک سے شروع ہونے والی ریلی ٹریفک چوک پر ختم ہوئی۔ پنڈی گھیپ میں پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام ریلی، سبز ہلالی پرچم اٹھائے شرکاء کا مارچ، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ محکمہ ایکسائز نے عمران خان کو لگژری ٹیکس کا نوٹس بھجوا دیا۔ زمان پاک گھر کا 14,40,000 ٹیکس ادا کرنے کا چالان بھجوایا گیا۔ لگژری ٹیکس ادائیگی کا آخری روز، حکام کے مطابق ٹیکس جمع نہ کرایا گیا تو رہائش گاہ کو سربمہر کر دیا جائے گا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، نیب نے عثمان بزدار کو 24 مئی کو پھر طلب کر لیا۔ احتساب عدالت نے عثمان بزدار کو شامل تفتیش ہونے کے لیے مہلت دے دی۔ سابق وزیر اعلیٰ سے 30 سوالات پر مشتمل سوال نامے کے جوابات طلب کیے گئے۔ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے عظیم کھلاڑیوں، کوچز، قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں جنہوں نے اپنی محنت، قابلیت سے نہ صرف پاکستان میں آپ نے اپنا نام روشن کیا بلکہ بیرونی ممالک میں آپ نے ممتاز پوزیشنز حاصل کر کے پاکستان کے سرسبز ہلالی جھنڈے کو اور اونچا کیا۔ وزیر اعظم نے 34ویں نیشنل گیمز کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں کوئٹہ میں کھیلوں کا انعقاد ملک سے محبت کا عظیم شاہکار ہے۔ قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، بیرون ممالک میں سبز ہلالی پرچم کو سربلند کیا۔ قوم کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں۔ نیشنل گیمز 30 مئی تک جاری رہیں گی۔ 32 کھیلوں میں 6000 کھلاڑی اور ایتھلیٹس حصہ لیں گے۔ بلوچستان میں 19 سال بعد کھیلوں کا انعقاد ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مزار بی بی پاک دامن پر حاضری، مزار کے توسیعی منصوبے کا معائنہ کیا، تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کی زائرین کے لیے بہتر سہولتوں کی ہدایت، کہتے ہیں منصوبے کی تکمیل سے زائرین کو بہترین سہولتیں میسر ہوں گی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں بلدیاتی نمائندوں نے حلف اٹھا لیا۔ کراچی کے ضلع ملیر کے بلدیاتی نمائندوں نے بھی حلف اٹھایا۔ ملیر، گڈاب، ابراہیم حیدری کے نمائندے بھی شامل۔ کورنگی ٹاؤن جنرل نشستوں سے منتخب ہونے والے نمائندگان نے بھی حلف اٹھا لیا۔ سکھر اور عمرکوٹ میں منتخب بلدیاتی نمائندوں کی حلف برداری تقریب، ڈپٹی کمشنر نے حلف لیا۔ روہڑی اور پنو عاقل میونسپل کمیٹیز کے 70 ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ ڈالر کی اونچی اڑان جاری، اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی کی قدر میں 5 روپے اضافہ، تاریخ میں پہلی بار 306 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 18 پیسے مہنگا ہو کر 288 روپے کا ہو گیا۔ گیس چوری میں لاہوریے دوسرے نمبر پر آ گئے، چوری کی شرح 9 سے بڑھ کر 16% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ چوری کنٹرول کرنے کے لیے شہر بھر میں گیس پریشر ڈاؤن، لائن لاسز بڑھنے سے کمپنی کو کروڑوں روپے کا نقصان۔ کمپنی نے لائن لاسز کا ملبہ صارفین پر ڈال دیا۔ پریشر کم ہونے سے گھریلو، کمرشل اور صنعتی سیکٹر کو مشکلات کا سامنا۔ لاہور میں روڈا کا موجودہ لینڈ میں 25% زمین پر جنگلات بنانے کا فیصلہ۔ سی ای او کے مطابق شجرکاری کے ذریعے 1800 ایکڑ زمین پر جنگلات بنا دیے گئے۔ روڈا سٹی میں 3 بڑے اور 5 چھوٹے جنگلات بنائے جائیں گے۔